السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 ہے سورہ یوسف کا، پارٹ نمبر 2، آیت نمبر 32 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب تک تو دیکھتے رہے، تب تک تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب کے سب ان کو مارنے لگے۔ وہ جس کے پاس بچاؤ کے لیے جاتے وہیں آگے سے مارتا۔ جب سختیاں ہاتھ سے بڑھ گئی تو انہوں نے یہودا سے کہا کہ ڈرو اس خدا سے، آخر تم میرے بھائی ہو، انہیں روکو، مجھ پہ زیادتی نہ کریں، یعنی کہ مجھے نہ ماریں، آخر میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ پھر یہودا نے اپنے بھائیوں سے کو وہ وعدہ یاد کرایا جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کرنا۔ تب وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر بتایا جاتا ہے، بیت المقدس یا سرزمین اردن میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا لیکن اندر سے فراغ یعنی کھلا تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے کنویں کے اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور ایک پتھر پر بڑے آرام سے بٹھا دیا، اور وہ جو قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر ان کے گلے میں پہنائی تھی وہ اتار کر ان کو پہنا دی، اور اس کی برکت سے کنویں میں روشنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو جلد اس جگہ سے نکال کے اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے اور آپ کے بھائیوں کو آپ کا حاجت مند بنا کر آپ کے پاس لائیں گے اور انہیں آپ کا زیر فرمان کریں گے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالتے وقت جو قمیض اتاری تھی اس پر بکری کے بچے کا خون لگایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام باہر پہنچے تو ان کے پوچھنے پر انہوں نے بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے اور دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے تھے اور پیچھے سے بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا دیا۔ حضرت اور ثبوت کے طور پر انہوں نے ان کی اتاری ہوئی قمیض جس کے اوپر بکری کے بچے کا خون لگایا تھا وہ ان کو دی۔ انہوں نے وہ قمیض اپنی آنکھوں پہ لگائی اور بہت روئے اور فرمایا کہ کتنا چلاک بھیڑیا تھا جو میرے بچے کو تو کھا گیا مگر قمیض کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یہ ان کے بھائیوں کی چال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 روز کنویں میں رہے، پھر اللہ نے وہاں سے نجات دلائی۔ اور آگے بیان کیا جاتا ہے کہ مالک بن زائر خزائی تھا، یہ شخص مدین کا رہنے والا تھا جو اپنے قافلے کے ساتھ رستہ بھول کے ادھر آ گیا اور اس کنویں میں اس نے پانی نکالنے کی غرض سے ڈول ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی پہلے کڑوا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے وہ میٹھا ہو گیا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے دوست یار سارے اس کے پاس بھاگے ہوئے کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ جب انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو وہ بھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ ادھر بھائی جو بکریاں چرایا کرتے تھے جب وہ کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ اندر حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، تو وہ ان کی تلاش میں بھاگے اور قافلے تک جا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مالک بن زائر کے پاس ہیں تو کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں، تم اسے خریدنا چاہو تو ہم سستا بیچ دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو ہیں وہ بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں فروخت کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو اتنی دور لے جاؤ جہاں سے یہ دوبارہ واپس نہ آ سکیں۔ پھر وہ لوگ آپ کو لے کر مصر آئے، اور اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید اور وزیر اعظم عزیز مصر تھا۔ بادشاہ نے اپنی تمام سلطنت قطعیر مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اور تمام خزائن اسی کے تحت تھے، اس کو عزیز مصری کہتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو یہ شخص کے وہاں موجود تھا، اس کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی۔ خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کی قیمت آپ کے وزن کے مطابق سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور اتنا ہی حریر مقرر ہوئی۔ آپ کا وزن 400 تل تھا اور آپ کی عمر شریف 13 برس تھی یا 17 برس بتائی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔